اور آئے خداوند یسوع کے لیے شاندار تالیاں بجائیں۔ میرے دوستو، ہم اپنے خداوند اور نجات دہندے یسوع مسیح کے نام میں یہاں جمع ہوئے ہیں شیطانی قوتوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ ہم اپنی برکت پر قبضہ کریں گے، اور آج ہم یہاں بہت زیادہ اچھی چیزوں کو سیکھیں گے۔ ہمارے پاس حیرت انگیز اور بہت اہم پیغام ہے جو خدا نے پہلے ہی میرے دل میں رکھا ہے، 2 پیغام، اور میں چاہتا ہوں ہر ایک شخص جو آج یہاں میرے ساتھ ہے اپنی برکت پر قبضہ کرے، وہ سب حاصل کرے جو خدا نے آپ کو دیا ہے، کیونکہ بے شک خداوند کا ہاتھ یسوع کے نام میں ہمارے درمیان حرکت کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان بہت زیادہ غلطیوں کے بعد وہ خود کو تلاش کرنے کے لیے ختم کر دیتے ہیں ایک ایسی حیثیت جو خدا کی طرف سے برکت حاصل کرنے کے لیے مشکل، لیکن ڈاکٹر صاحب خداوند خدا ہمیشہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ جی ہاں، وہ دیتا ہے، لیکن وہ اس شخص کو آزمائش سے گزرنے دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں تو بس کریں، کیونکہ یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ وہاں ایک مثال تھی جب خدا اپنے لوگوں سے بہت غصہ ہوا تھا یہودا کے ساتھ، کہ اس نے کہا یہ ہے، مجھے لگتا ہے یہ یرمیہ 15:1 میں ہے، تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ موسیٰ اور سمیول میرے حضور کھڑے ہوتے تو بھی میرا دل ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا، ان کو میرے سامنے سے نکال دے کے چلے جائیں۔ میرے بھائیو، خدا کے ساتھ کھیل نہ کھیلیں۔ اگر وہ آپ کے دل سے بات کر رہا ہے، آپ کو کسی بھی گناہ سے جو آپ کر رہے ہیں، تو پابند ہو، ذہنی طور پر پابند ہو۔ یہ وہی چیز ہے جو خدا نے کہا ہے کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساز نہ کر چکا۔ لہذا بعض اوقات شخص یہ ایک گناہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، بعض اوقات یہ بے ایمانی ہے، بعض اوقات یہ غلط ہے، یہ اور وہ۔ اگرچہ آپ دشمن کو آپ کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو ایسا کرنے سے باز آئیں جبکہ وہاں ابھی وقت ہے، کیونکہ یہودا کو جھڑکا گیا اور خدا آپ کو جھڑک رہا ہے۔ اگرچہ موسیٰ اور سمیول جس نے شریعت حاصل کی، سمیول جو ایک اعلیٰ کائن تھا، ایک نبی اور ایک بادشاہ، ایک بار پھر کیونکہ اس نے خدا کے حکم کی طرف سے اسرائیل کی پوری قوم پر حکمرانی کی۔ وہ کیسے آیا؟ کیونکہ حنا نے دعا کی تھی کہ اس کا بیٹا ہو سکتا تھا، تو اس نے خدا کو اپنا بیٹا دیا۔ 2 آدمی جنہیں انہوں نے بہت زیادہ معذور کیا، میرے حضور کھڑے ہوتے تو بھی میرا دل ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا، ان کو میرے سامنے سے نکال دے کے چلے جائیں۔ تو اگر آپ اس طرح کی جدوجہد کر رہے ہیں تو کہیں خدا مجھے مدد کی ضرورت ہے، مجھے جگا، کیونکہ میں کوئی جنگ نہیں کھو سکتا۔ آمین۔ آئیں اب اس گواہی کو سنائیں۔ بہن، خدا نے آپ کے لیے کیا کیا؟ یہاں ایک معجزہ، مجھے زخم تھا، میرے گھٹنے میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ اور آپ ان مسائل کے ساتھ کیسے چلتے؟ میں جب کام کرتی کبھی کبھار مجھے کودنا پڑتا، صرف ایک پاؤں پر۔ کیوں؟ کیا یہ بہت تکلیف دیتا؟ بہت زیادہ، ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی سوئی مار آپ رہا کیسی ہے۔ ہیں؟ خدا کا شکر ہے۔ ہمیں دکھائے کہ آپ کیسے چلتی تھیں۔ اس طرح کبھی کبھار میں اس طرح چلتی کیا آپ دیکھی۔ کچھ کھے رہی ہیں؟ جی، ایسا جیسا کھے رہی بس ہیں۔ اس طرح۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں بھی ہم ڈاکٹر اس طرح کھیلتے تھے، پھر ہم نے میں اس طرح پہلے ہی کودنے بہت شروع کیا۔ اچھلی ہوں۔ آپ پہلے ہی کر چکی ہیں، جی۔ آپ مزید سوچنے کی جی۔ ضرورت نہیں ہے۔ یسوع کے نام میں خدا کا شکر یسوع ہو۔ کے لیے تعلیم جائیں، اور آئیں یسوع کے لیے پھر بھرپور تعلیم جائیں۔ ٹھیک ہے عزیزو؟ اور ہماری بیماری شیطان کی طرف سے آتی ہے، یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ بالغ مردوں اور عورتوں کے لیے نہیں ہے، نہ ہی بزرگوں کے لیے، یہ صرف پرانے شیطان کے لیے۔ ہمیں یسوع کے نام میں تمام بیماری کو دور بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم ایک اور خدا کے جلال میں گواہی دیکھیں گے۔ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا بہن؟ خدا نے مجھے ہڈی کی درد سے شفا دی، کیونکہ مجھے کینسر تھا۔ میں نے کینسر سے شفا پائی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میں گر رہی ہوں، اگرچہ جہاں میں دعا کے دوران تھی۔ آپ کے جوڑ ٹوٹ گئے تھے؟ جی ہاں، مجھے تھا یہاں ان ہڈیوں کے میں ساتھ۔ جانتا ہوں، میرا مطلب جیسے آپ گر ایسا سکتی لگا ہیں۔ میں گرنے لگی تھی، میں اب کیا کیسا کر ہے؟ سکتی تھی؟ میں ٹھیک ہوں، خدا نے خداوند پیٹ کا صاف شکر کر ہے۔ دیا۔ جی ہاں، پھر؟ اس نے کہا۔ کیا آپ جھک سکتی ہیں؟ جی ہاں، اس سے پہلے میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کسی چیز کو فرش سے پکڑنا بہت مشکل تھا۔ خیر، تو آئیں یسوع کے نام میں زوردار تعلیم جائیں، آئیں یسوع کے لیے زوردار تعلیم جائیں۔ میرے دوستو، امثال 21:3 میں صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ڈاکٹر سوارس، میں چرچ جاتا ہوں، میں گاتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، لیکن میں خدا کی حضوری محسوس نہیں کرتا، تو پھر آپ جسمانی فطرت میں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ گناہ میں ہیں، لیکن آپ فطرتی زندگی کی وجہ سے گناہ میں ہیں۔
زندگی خدا کی حضوری سے غالب آتی ہے، پھر آپ کو جاننا چاہیے اور تیزی سے جسمانی فطرت کو توڑنا چاہیے، لیکن میں ایک بہت بڑی قربانی کرنے جا رہا ہوں۔ خدا اس کے لیے نہیں پوچھ رہا راست بازی کرنا، اس کا مطلب ہے یہ خدا کے کلام کو لاگو کر رہا ہے۔ یہ وہی ہے کہ خدا اپنے کلام کے ذریعے آپ سے بول رہا ہے، اور جیسا میں نے محسوس کیا میں جنگ کروں گا، میں اس دشمن کا سامنا کروں گا، اور ہمیں اس بات کو یقین دہانی کی ضرورت ہے کہ فتح ہماری ہے۔ جب ہم اسی طرح کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کی یقین دہانی ہے۔ اسی چیز پر یسوع نے عمل کیا۔ آپ یسایہ 41:10 جانتے ہیں جو کہتا ہے کہ یسایہ 41:10 کیا ہے؟ یہ اس طرح کہتا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائیں ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کبھی ایسا سنا، لیکن خدا زور بخش سکتا ہے دشمن، لہذا وہ آپ کو ایک سبق سکھا سکتا ہے۔ اگر آپ اسی طرح عمل نہیں کرتے جیسے وہ چاہتا ہے آپ عمل کریں۔ اور خدا مجھے کیسے عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ جس طرح سے آپ خداوند کا پیغام سمجھتے ہیں جب آپ بائبل پڑھتے ہیں یا کلام کی منادی کرتے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کو معاف نہیں کیا گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ یہاں کیا سن رہے ہیں؟ تخلیق کرنے والے کے متعلق، اور وہ جانتا ہے کہ ہر ایک شخص کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، قطع نظر کہ وہ کون سی زبان بولیں، ان کے مطابق کون سی روایات، جس طرح سے سوچنے کے لیے سکھایا گیا ہے۔ جس لمحہ آپ نے کلام سنا جس کی منادی کی گئی، میں افریقہ اپنے بھائی کے پاس رہا، ایسا ہی لگ رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ چرچ کی حالات، اور جب میں نے پیغام سنا، ایک پسادہ پیغام، مرکز 2 تقریباً 2 حقائق سے ملزم مفلوج کے ساتھ جس نے شفا پائی تھی یسوع کے کلام کو سن کر، جیسا کہ میں کلام سن رہا ہوں، وہ میرے ذریعے منادی کر ہے، وہ آپ کے دل سے بات کر، اور کلام ایمان پیدا کرتا ہے۔ اور ایمان کس لیے؟ آپ کو اس حقیقت سے آشنا کرواتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے تکلیف نہیں ہے، تو آپ اس قوت پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور یہ ایمان آپ کو دیتا ہے، اور اس طرح آپ شفا پا سکتے ہیں۔ تو وہ آپ کو یہ ایمان دے رہا ہے، وہ لوگوں کے ایک گروہ کو ایمان دیتا ہے جو ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر وہ ایک مفلوج کے گھر گئے، انہوں نے اسے لانے پر قائل کیا، اسے 4 افراد اٹھا کر لائے تھے، وہ اسے یسوع کے پاس لائے۔ یہ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے سارا کلام نہیں سنا، میں صرف 2 چیزوں کے متعلق بات کی تھی۔ انہوں نے چھت میں سوراخ کیا اور اسے نیچے لٹکایا، اور یسوع مسیح نے ان کا ایمان دیکھا، اور جو ایمان نے کیا اس نے دیکھا یہ ایمان ایک خاص گروپ کو دکھایا گیا ہے، اور یہ ایمان کے اعتبار سے یسوع میں وفادار تھا۔ یہ ایمان جو خداوند یسوع کو دیتا ہے، آپ کا اس کے ساتھ وفادار ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان آپ کو شفا دینے کی قوت رکھتا ہے۔ آدمی کو شفا دی گئی تھی۔ تو پھر اس وقت میرے بھائیوں، میں نے دعا کی، بہت سے لوگ جن سے مجھے حیرت ہوئی تھی انہوں نے شفا پائی تھی، اور میں نے چلانا اور گانا شروع کر دیا، معجزات ہونے شروع ہو گئے۔ یہ قضات کی کتاب میں ملتا ہے 12:3۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، انہوں نے گناہ کو دوبارہ دہرایا۔ میں نے شروع میں کیا کہا؟ انسان اس گناہ کو دہراتا رہتا ہے، اگرچہ ایک دن آتا ہے جب خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے، جیسا کہ اس نے یہودا کو چھوڑ دیا، لہذا یہاں مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا۔ تب خداوند نے مواب کے بادشاہ اجلون کو زور بخشا۔ کس نے انہیں طاقت دی؟ کیا شیطان تھا؟ نہیں، یہ ہمارا خدا تھا۔ میرے بھائیو، یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ شیطان کو خدا کی طرف سے زور بخشا جا رہا ہے آپ کو ایک سبق سکھانے کے لیے، کیونکہ آپ کے ایمان میں غفلت کا اضافہ ہو رہا ہے، اور خدا دشمن کو مضبوط بنا رہا ہے، اور ڈاکٹر کو سمجھنے میں جو زیادت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ یہ دعا آپ کو شفا دے گی، یہ علاج مؤثر تھا، لیکن یہ نہیں تھا، کیونکہ چیزیں روحانی طور پر آپ کی بحالی کے لیے خدا سے بات نہیں کر رہی۔ جہاں کہیں بھی آپ گرے ہیں، اپنی پہلی محبت پر واپس جائیں اور کہیں، خدا میں تجھے جاننا چاہتا ہوں۔ ہم مذہب کے بارے میں بات نہیں کریں، ہم یہاں خالق کے بارے میں بات کریں جس نے ہر چیز پیدا کیا، اور اس نے سب کچھ اچھا کیا اور مکمل بنایا ہے۔ تب خداوند نے مواب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بخشا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے آگے بدی کی تھی، اور اگر اس نے دشمن کو زور نہ بخشا ہوتا وہ سبق نہیں سیکھیں گے اور گناہ میں
رہیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گے۔ یہ خدا کی محبت ہے جو ہمیں قائل کرتی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں۔ بائبل کا کہنا ہے کہ زنا کار وہ عورت کھلاتی ہے، وہ اپنا منہ صاف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے بدکاری نہیں کی۔ جب آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی بدی نہیں کی، بائبل یہاں بے وفا عورت کو اشارے کے طور پر بات کری، لیکن یہ ہر کسی پر لاگو ہوتا ہے۔ جب لوگ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرنے کی اجازت دیں تو پھر وہ یقین کرنے لگتے ہیں کہ بعض گناہ مکمل طور پر قائل ہیں کہ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس شخص کی روح پر قبضہ کر لیا گیا ہے، لہذا خدا نے ان کو سبق سکھایا، اور کبھی انسان کے لیے سبق مشکل ہوتا ہے۔ خدا دشمن کو زور بخشتا ہے، وہ اسے اجازت دیتا ہے اور دشمن آتا ہے، لیکن خدا اسے اس شخص کو تباہ نہیں کرنے دیتا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے آگے بدی کی ہے، اور اس نے بنی امون اور بنی عملیق کو اپنے ہاں بجمع کیا۔ اجمون نے کیا کیا؟ اور جا کر اسرائیل کو مارا اور انہوں نے کھجوروں کا شہر لے لیا۔ آج کتنے اسرائیلیوں کو شکست دی جا رہی ہے۔ خدا کے کتنے فرزند ہیں جو آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خداوند یسوع کے پاس واپس جائیں، یسوع کو پورے دل سے قبول کریں اور رجوع کریں۔ خدا نے جو کچھ میری زندگی میں اچھا نہیں کیا اسے ختم کر دیا ہے، میرے دماغ سے، میری روح سے، میرے بدن سے، میری خواہشات سے، میری آرزوؤں سے، میرے مال سے، اور مجھے خدا کا حقیقی خادم بنایا۔ کسی بھی شخص کو آپ خوش آمدید کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ سو بنی اسرائیل 18 برس تک مواب کے بادشاہ اجون کے ماتے رہے۔ اب ذرا توجہ دیں، جو وعدہ خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا، ہم اس کے وارث تھے۔ مواب کے بادشاہ کی 18 سال خدمت کی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ وہ عورت جو کفرنوم کی عبادت گاہ میں تھی، جو ہمیشہ جھکی رہتی تھی اور خود کو کسی طرح سے نہیں اٹھا سکتی تھی، اور یسوع نے کہا کہ شیطان نے اس کو 18 برس سے باندھ رکھا ہے، وہ سب کچھ جانتا تھا۔ اس نے اس عورت سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ 18 سال سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ جانتا ہے، وہ ٹھیک اس وقت کو جانتا ہے کہ جب سے آپ کی زندگی میں چیزیں بری ہونے لگ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نہیں سنا، آپ نے توجہ نہیں دی۔ ہمارے پاس کوئی اور انتخاب نہیں ہے، یا تو ہم روشنی میں چلتے ہیں اور اسی طرح ہم کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، یا ہم اندھیرے میں ایک برائی کی رہنمائی کے تحت چلتے ہیں اور ہم ہمیشہ ٹھوکر کھاتے ہیں، اور اس لمحہ میں ہم بہت سے لوگوں کو پھنسا دیں گے، اور خدا آپ کو اس طرف بلا رہا ہے۔ اور کیا ہوا پھر؟ آیت نمبر 15۔ اب ہم کہانی کے حصے کو ختم کریں۔ لیکن بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنی امین جبرا کے بیٹے ابود کو جو بین اتھت تھا اس کا چھڑانے والا مقرر کیا، اور بنی اسرائیلیوں نے خداوند کو پکارا۔ خدا نے ان کے لیے ایک نجات دہندہ اٹھایا۔ اس نے پہلے سے ہی ایک نجات دہندہ اٹھایا جو یسوع ہے۔ چلائیں، خدا آپ کی زندگی میں یسوع کو بلند کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ اس وقت طاقت کو محسوس کر رہے ہیں کہ جو خداوند یسوع کو شفا دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنی امینی جیرا کے بیٹے ابود کو جو ہبین ہتھا تھا ان کا چھڑانے والا مقرر کیا۔ بنی اسرائیل لوگوں ہمیشہ پرانے دنوں میں یہ واقعی ایک مسئلہ تھا، وہ ایسے ہی تھے جو کچھ مسرت کر دیے گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ شیطان کے بچے ہیں، لیکن کیا یہ مطلب نہیں؟ میرے والد میرے بیٹے بھائیوں میں سے ایک کو مارنے کی عادی ہے، ہم صرف 5 ہیں، کیونکہ وہ بایاں تھا، وہ آج منتقع ہے، وہ صحیح اور بائیں ہاتھ دونوں ہی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 10% بازی چھوڑ دی گئی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل دائیں جانب ہیں، ہمارے دل عام طور پر بائیں جانب ہیں۔ وہاں ڈاکٹر کہاں ہے؟ مائکروفون اسے دے۔ ڈاکٹر، کیا یہ سچ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دل دائیں جانب ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، یہ کچھ ہیں لوگوں کو یہ وہ خطرناک کارڈکس ہے، ان کے دل کے دائیں طرف عام طور پر ہمارے دل میں، بائیں طرف عام طور پر ہمارے دل کے بائیں طرف، لیکن وہاں کچھ لوگ ہیں جن کے دل دائیں طرف ہیں اور اچھی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک جاپانی مریض کا آپریشن کیا، وہ ایک مسیحی تھا جو ڈکیتی کا شکار تھا، اور ڈاکو نے بندوق براہ راست اس کے سینے پر دل کے اوپر تانی اور اس کو گولی مار دی، اور وہ بندوق کے زخم کے ساتھ آ گیا، اور ہم نے سوچا یہ دل کا زخم تھا۔ یہ ایسا ہی تھا۔ وہ اس دن یہ کہیں گے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جی شکریہ۔ یہ آدمی بائیں ہاتھ والا تھا، اس کے علاوہ اور کیا؟ سو بنی اسرائیل 18 برس تک مواب کے بادشاہ جلون کے متحد رہے۔ خیر، میں جنگ کے بارے میں بات نہیں کرتا کیونکہ میں اس میں ابھی نہیں جانا چاہتا، لیکن خدا نے اس کو فتح دی۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک نجات دہندہ اٹھے۔ وہ دشمن کو زور نہیں بخشتا، وہ آپ کو زور بخشنا چاہتا ہے۔ ڈرے مت کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، مایوس نہ ہو، خدا عظیم چیزیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ دعا کرنا چاہوں گا۔
اے باپ آپ کا شکریہ کیونکہ تو آج یہاں ان لوگوں کو لایا ہے تاکہ یہ برکت پا سکیں. تو بہت اچھا ہے میرے باپ, تو بہت اچھا ہے, تو زبردست ہے, اور میں بالکل یقین رکھتا ہوں کہ اب تو حیرت انگیز کام کرنے چاہے. خدا ان سب زندگیوں کو چھو اور ان کو شفا دے اور انہیں یسوع کے نام میں آزاد کر, اور آپ کہیں آمین. میں آپ کے لیے ایک بار پھر دعا کروں گا. کتنے ہیں جن کے ہاتھوں میں کسی قسم کا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر سواس, میں اپنی بازو اٹھا نہیں سکتا, میں اپنے ہاتھوں کو کھول اور بند نہیں کر سکتا, میں اپنے ہاتھوں کو اپنی کمر تک لے نہیں جا سکتا. کیا آپ یہ نہیں کر سکتے؟ آپ میں سے کون ہے یہ جو نہیں کر سکتا؟ ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ اٹھائیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ لوگ ہیں. اب سب جلدی سے یسوع کے سامنے آئیں. آپ جو گھر پر ہیں وہی کریں جو آپ ہم یہاں کریں گے. یہ بہت زیادہ آسان ہے کہ خدا آپ کو شفا دے, لیکن ڈاکٹر میرا مسئلہ جوڑوں کا درد, جوڑوں کی سوزش ہے, یہ رومیٹائڈ اور یہ بہت زیادہ مسائل ہیں, اور یہ وہ ہے, ویسا ہی ہے, یہ ہو جائے گا. خدا ہر چیز کو دور کرے گا. خدا آپ کی زندگی میں کام کرنے لگے, وہ آپ کو شفا دینا ہے. جیسے ہی میں کہوں جو پہلے نہیں کر سکتے وہ کریں, اور آپ کرنا شروع کر دیں. کیا اب ہم دعا کریں یسوع کے نام میں؟ اپنے ہاتھ اوپر اور آگے اور پیچھے انہیں حرکت دیں. ڈاکٹر سوارس, میرا مسئلہ میری عمر کی وجہ سے ہے. کیا آپ 700 سال کی ہیں یا 972 سال کی عمر کے ہو؟ کیونکہ ایسا شخص تھا جس کا نام مستعد تھا, وہ بہت لمبے عرصے تک زندہ رہا, اس کی صحت بہت اچھی, لیکن خدا آپ کو اب یسوع کے نام میں شفا دے. اپنے سر جھکائے آنکھیں بند کریں. پیارے آسمانی باپ, میں خداوند یسوع کے نام میں تیرے حضور میں آتا ہوں. باپ, اگر کوئی بھی دشمن مضبوط بنا رہا ہے تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ابھی اسے روک دے. اور خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ایمان کو زور بخش جو تو نے اس آدمی کو دیا, کیونکہ یہ ایمان جہنم کی ساری طاقت سے طاقتور ہے. میں اپنا ایمان یکجا کرتا ہوں. ہر وہ جو شخص یہاں اور گھر میں ہے, اور خداوند ان کو چھو, ان کے پٹھوں کو چھو. یہ ہڈیاں اور عذاب میں مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن خداوند تو جانتا ہے یہ میرا مہارت کا علاقہ نہیں ہے. اس شخص کو شفا دے میرے خدا یسوع کے نام میں. یا اس شخص میں کام کرنے آ, یا گھر پر, اور خدا کے کلام کے خادم کے طور پر میں ابھی ہر برائی کی روح کو جگڑتا ہوں, اور میں حکم دیتا ہوں کہ شیطان سب کچھ جو تجھ سے تعلق رکھتا ہے اور اس شخص کی زندگی سے باہر نکل. اور میں تجھ سے پوچھ نہیں رہا, بلکہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ان میں سے باہر نکل جا اور اپنی بیماری اپنے ساتھ لے جا یسوع مسیح کے نام میں. اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں انہیں کہنا چاہیے شکریہ. یسوع اب میری طرف دیکھیں, اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس طرف دونوں بازو اٹھائیں. خوف نہ کریں, ایسا کریں, اوپر دیکھیں اور تالیاں بجائیں. کیا یہ حیرت انگیز نہیں؟ ڈاکٹر صاحب, معجزہ ہوا ہے کیونکہ میں پہلے ہی سے شفا پا سکتا. کون ہے جو آواز اٹھا نہیں سکتا تھا؟ یہ خاتون یہاں, یہ اٹھا نہیں سکتی, یہ اٹھا سکتی, بہت زیادہ لوگ. یہ عورت, کیا ہوا تھا؟ میرے بازوؤں کے جوڑوں میں بہت درد تھا اور میرے ہاتھوں میں مکمل طور پر انفیکشن تھا. کتنے عرصے سے یہ شروع ہوا؟ تقریباً 3 سال سے. اب کیسی ہیں؟ اب میں ٹھیک ہوں, خدا کا آپ شکر اپنے ہو. بازو کتنا اٹھا سکتی تھی؟ میں اس طرح ان کو اٹھا نہیں سکتی تھی کیونکہ بہت سارا اور حصہ اب آپ آزاد تکلیف ہیں؟ تھا. اب میں ٹھیک ہوں, خدا کا آپ شکر ہے. کیسے؟ یہاں اس بازو میں دیکھیں بہت درد تھا, میں اپنی بازو اٹھا نہیں سکتا تھا. آپ کتنے عرصے سے اس حالت میں رہے؟ 15 سال سے. 15 سال. یہ حیرت انگیز ہے. اب درد کے بغیر سے کتنا اٹھا میں سکتے تھے؟ یہاں تک اٹھا سکتا تھا, بعض اوقات میں کھا نہیں سکتا تھا. یہاں تک کہ آپ کھا بھی نہیں سکتے تھے. اب کیسا ہے؟ کیا نہیں اٹھا دیکھیں. سکتے ہیں؟ ہاللیلویہ. اعلان کریں کیونکہ فتح آپ کی ہے اور یہ آپ کی ہے. او خدا کی تعریف. آپ میری بہن. مجھے آرتھروسس تھا. جوڑا کو درد. جوڑوں آرتھروسس کا. میری دونوں انگلیوں میں. ہاں. آپ کیا کرنے میں کے اپنا قابل ہاتھ نہیں بند کرنے کے قابل تھی؟ نہیں آپ تھی. کا ہاتھ کیسے تھا؟ یہ ایسا تھا. کیسا کھلا؟ یہ 2 انگلیاں جڑ رہی تھی. اب کیسی ہیں؟ دیکھیے کتنا حیرت انگیز ہے دوست. یہ بھائی میرے کندھوں میں مسئلہ تھا, آرتھروسس, آپ جانتے ہیں. کب سے؟ خیر 4 یا 5 ماہ سے. 4 یا 5 ماہ. آپ کیا کرنے کے قابل نہیں تھے؟ میں رات کو اپنی سمت میں لیٹ نہیں سکتا تھا, آپ جانتے ہیں. مجھے کمر کی تکلیف ہوتی تھی. دن میں کیا آپ شب؟ جی ہاں, اب میں ٹھیک ہوں, خدا کا شکر یہ ہے. آپ آزاد ہیں تو اب آرام سے سو سکتے ہیں. یسوع کے نام. میرے ہاتھوں میں مسئلہ تھا. میں نے پہلے ہی سرجری کروائی تھی. میں ابھی تک درد میں تھی اور میں اپنے ہاتھوں کو بند نہیں کر آپ سکتی تھی. کتنا بند کرنے کے قابل تھیں؟ میں انہیں بالکل بند نہیں کر سکتی تھی. ہمیشہ شخص جی رہتا. یہ تکلیف دہ تھا, میں انہیں بند نہیں کر اب سکتی کیسا تھی. ہے؟
हालेलुया, हमारा खुदा शानदार है। आप कैसे हैं मेरे दोस्त? मेरे बाजू में मसला था, मैं अपने हाथों को उठाने के काबिल नहीं था। दुआ के आप बाद कितना बुलंद कर सकते थे? सिर्फ यहाँ तक। आप कितने अरसे से इसमें मुबतला हैं? बहुत सालों से। अब अपने बाजू को उठाएं, मेहरबानी से, देखना चाहता हूँ ये कितना शानदार है। आप हैं? मैं गाड़ी से टकरा गई और मेरा कंधा टूट गया। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। कितना अरसे से? तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2013 में हुआ था। आप पहले कितना उठा सकती थी? सिर्फ यहाँ तक, सिर्फ इस तरह मैं सिर्फ एक तरफ हिला दूसरी सकती थी। हरकत मैं तकलीफ नहीं देती। कर सकती थी। आप ऐसा नहीं मैं कर नहीं सकती। कर खुदा सकती की थी, हम नहीं उठा सकती थी 4-5 सेकंड के अब आप लिए। कर सकती हैं। हाँ, अब मैं कर सकती हूँ। खुदा की तारीफ जब हो। आप अपने कंधे पर जोर देती तो ये तकलीफ देता। आप मेरे भाई। मेरा मसला मेरे कंधे में था, मेरा दायां कंधा। मैं काम हाँ। करने के काबिल थी। मसला ये था, जब मैं सोने जाती तो बहुत तकलीफ देता, और खुदा का शुक्र है मैं आज़ाद हो गई अब हूँ। आप आजाद हैं। वो सब जिन्होंने शिफा पाई इस तरह अपने हाथ उठाएं और कहें शुक्रिया। अब आप शानदार तालियां बजाएं, अपनी नशिस्तों पर जाएं और अब हम हकीकी जिंदगी की कहानी को देखेंगे। Shall we please? मैं 4 साल पहले सीढ़ियों से गिर गई और मैंने हाल ही में काफ़ी दफ़ा सर्जरी करवाई, जिनसे मेरे एक हाथ में की हुई बाएं कलाई में थोड़ा सा सैक्सोफोन भी नहीं बजा सकती थी। जब कभी मैं उसे उठाती और जब मैं उसे बजाना चाहती तो मैं बजा नहीं सकती थी। फिर वो कपड़े पहनती और कहती, माँ मैं कैसी हूँ, मैं चर्च में किस तरह गाऊंगी, इस तरह मेरे हाथ। मैं अक्सर मोबिलाइज़र का इस्तेमाल करती गिल्टी को छुपाने के लिए, क्योंकि पहले से बड़ी थी। बहुत दफ़ा उसे शादी में गाने के लिए दावत दी जाती और ये इसे बहुत दुख देता। जो कुछ भी मैं पकड़ना चाहती, अगर मैं कुछ बर्तन धोती, मैं प्लेट उठाती तो प्लेट का गिरना आम था। मेरे हाथ से कप गिर जाता। मुझ में ज़्यादा ताकत नहीं थी इस हाथ में, लिहाजा डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए और उसने इस बात की तस्दीक की कि वाकई मेरी नस में गिल्टी है, बहुत बड़ी गिल्टी है, जो काफ़ी बड़ी है। फिर उसने काम से छुट्टी ली। मैंने चर्च में कलाम सुना, डॉक्टर सवारिस तबलीग कर रहे थे और उन्होंने इब्रानियों की किताब में से आयत पढ़ी 11:11, जो कहती है कि सारा ये ताकत हासिल की। और उस दिन मैंने ईमान को, यामिन को अलग नुक्ता नज़र से देखा और मैंने फिर दोबारा ईमान के शो को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। अगर रकम छोटी थी तो मैं सोचती हूँ कि अगर हर एक ये सोचे उस वक्त में थोड़ा दे। तस्दीक करें, आप जानते हैं जो करोड़ों लोगों को पहुँचता है। लिहाजा मैं अपने ईमान में कायम रही। खुदा ने मुझे कुछ और दिया है तो ये इस बात की यकीन दहानी है कि वो इस काबिल है, कि वो वफादार है और वो चाहता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। लिहाजा मेरी नज़र में तब्दीली शुरू हो गई और मैंने बाकायदगी से इबादतों में जाना शुरू कर दिया। मैंने मुसलसल तलाश करना और दुआ करना शुरू कर दिया। लेकिन इस खास दिन पर जब मैं चर्च गई, इज़िस डॉक्टर सुआरिस में हैरान रह गई थी। उसने मौज़ा हासिल किया जो 13 जून 2015 को साओ पाउलो में इंटरनेशनल ग्रेस ऑफ गॉड चर्च में मुनक्किद की गई थी और उसने बरकत पाई। उन्होंने कहा, वो लोग खड़े हों जिनके हाथों में मसाइल हैं। कौन है जिनके बाजुओं और हाथों में मसाइल हैं? अपने हाथों को इस तरह उठाएं, ठीक, खड़े हो जाएं, क्योंकि अब आपकी बारी आ गई है। और फिर जब डॉक्टर सवारिस ने दुआ करनी शुरू की, अपने सरों को झुकाएं और आंखें बंद करें। बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जो तू अब इन जिंदगियों में करेगा। वो सब जो यहाँ हैं, वो लोग जिन्हें निजात हासिल करने की ज़रूरत है। ये एक मुकम्मल निजात है और ये एक मुकम्मल निजात के साथ यहाँ से जाएंगे। मैंने अपना हाथ मोबिलाइज़र पर रखा, मैंने उसे उतारा और मैंने देखा, खुदा मैं जानती हूँ कि तू मौजूद का खुदा है, मैं यहाँ हूँ, ये सब यहाँ है। जब मैंने इसे उतारा तो मैंने अपना हाथ देखा, यहाँ मजीद गिल्टी नहीं थी, अब वह मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। और आप मेरी मुझे बहन, मेरे वितर में गिरने से एक गिल्टी हुई थी और मुझे यहाँ मेरे हाथ के इर्द गिर्द एक मोबिलाइज़र था और मैंने उसे हटा दिया और अपने पास बैठी बहन को दिखाया। मेरे हाथ से गिल्टी गायब हो गई, खुदा की जलाली हमारा के खुदा लिए। हैरत अंगेज खुदा है। और वो घर आई और उसने मुझे बताया। मैंने कहा, बेटी देखो, मैंने कभी शक नहीं किया था कि खुदा मौजूद करता है। अब मैं अपना हाथ हिलाने के काबिल हूँ। मैं साथ से माइक्रोफोन उठाया। इस तवील अरसे के बाद मैंने अपने हाथ से चीज़ें पकड़ने के काबिल हुई और दूसरे हाथ से मेरी माँ बाहर गई और मैंने उससे कहा मैं बर्तन धोए और सारा चूल्हा साफ किया। उस दिन मेरी माँ ने कहा, बहुत अच्छा है, तुमने बिल्कुल अच्छा किया है, तुम दोबारा से नहीं हो गई हो, सब कुछ बहाल हो गया है, क्या बरकत है। जब आप यीशु की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो वो आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाता है। यीशु बहुत शानदार है।
او خدا کی تعریف، یہ ہمارا خدا ہے میرے پیارے بھائیو۔ یہاں ابھی تک بہت کچھ ہونے والا ہے۔ ہم تھوڑی دیر میں دعا کریں گے۔ خداون آپ کی زندگی میں چلنا جاری رکھنا چاہتا ہے۔ آج کا دن ہے، آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں۔ کلام آپ کے لیے آیا، اس نے کلام کے ذریعے آپ سے بات کی ہے۔ ایک دن سارا کے متعلق تبلیغ تھی، سارا نے قوت پائی، حاملہ ہوئی۔ دراصل وہ حاملہ نہیں ہو رہی، اس نے قوت پائی، یہ قوت کے باعث وہ حاملہ ہوئی۔ خدا آپ کو یہ قوت دے رہا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ حاصل کریں؟ خدا کا کلام نازل ہوا اور اس نے اسے تھام لیا۔ یہ کلام میرے لیے، اسے تھامیں کیونکہ یہ آپ کا ہے۔ پہلا سوال۔ ڈاکٹر، مسیحی مکالمہ جو مؤلف فقدان سے گزرتے ہیں، کیا یہ گناہ کی نشانی ہے؟ شاید ایسا ہو، یا یہ علم کا فقدون بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال۔ ڈاکٹر سوارز، جب ایک آدمی کی طلاق ہو جائے تو کیا وہ دوبارہ شادی کر سکتا ہے؟ کیا یہ خدا کی شریعت کے مطابق ہے؟ آپ کو پاسٹر سے بات کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا بنیادی وجوہات اور باقی سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ آسان ہے۔ احتیاط جوابات میں ان معاملات میں ہاں یا نہیں کہہ سکتا، اس کو ہمیں بہتری طریقے سے سمجھنا ہے۔ اب اپنا دل کھولیں کی طرف چلیں۔ ڈاکٹر سوارز، میری چھاتی میں کینسر کی تشخیص کی گئی اور میں ہر قسم کی طبی علاج سے گزری ہوں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سرجری بچا نہیں سکی اور میری چھاتی کا حصہ نکال دیا گیا۔ میں کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی سے گزر رہی ہوں، تاہم انہوں نے میرے بازو میں مزید 14 نوڈس تلاش کیے جو پہلے ہی نکال دیے گئے، اور 3 نوڈس میری دوسری چھاتی میں سے۔ میں بہت خوفزدہ ہوں، لیکن اسی وقت میں ایوب کی کتاب کے ذریعے اس سے لڑ رہی ہوں۔ اس نے سارے مشکل میں مجھے صبر دیا اور پھر خدا نے اس کی زندگی کو بحال کیا۔ ڈاکٹر سوارز، یہ وہ امید ہے جو میں تھامے ہوئی ہوں، اور میں آپ سے دعا کا کہتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایوب بہت صبر والا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایوب نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ خدا اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا، لیکن اس نے کہا اگرچہ وہ مجھے مار ڈالے پھر بھی میں اس پر بھروسہ کروں گا۔ لیکن اس نے اس صورتحال کو قبول نہیں کیا جب تک کہ خدا نے اسے قائل کیا کہ اس نے گناہ کیا۔ کچھ ظاہری طور پر سادہ تھا، لیکن روحانی طور پر بہت سنجیدہ۔ وہ خوف زدہ تھا کہ خدا اس کے ساتھ نہیں رہے گا، اور اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ اس نے دشمن کے لیے دروازہ کھولا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور خدا نے اسے 2 گنا دیا، پہلے سے زیادہ اس کے ساتھ تھا۔ میں ایوب کے متعلق بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس انعام پر توجہ دیں جو اس کے پاس تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ خدا نے اسے مکمل طور پر بدل دیا، اور بائبل کہتی ہے کہ خدا ہمیں بدلا دیتا۔ وہ اس شخص کو تباہ کر کے بدل نہیں لیتا جس نے ہمارے ساتھ برا کیا، لیکن وہ ہمیں برکت دیتا ہے، جیسے اس نے یعقوب کو برکت دی۔ لابن نے یعقوب کی چوری کی، یعقوب نے کہا لیکن خدا تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم مجھ سے نقصان پہنچاؤ۔ آپ دعا کرتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ سب سے پہلے خداوند، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو گھر پر ہیں، جو اسپتال میں، جو جیل میں ہیں، جو قید میں ہیں، جو جہاں کہیں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور میں شیطان کے سارے کام کو ان کی زندگیوں سے ختم کرتا ہوں، اور میں حکم دیتا ہوں اس شخص کی زندگی سے باہر نکلیں، دور جا، اس پر ظلم نہ کر، اسے بند کر، یسوع کے نام میں۔